اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. باب من هذل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول. جو شخص مذاق کرے، جو مذاق اڑائے، مذاق بنائے کسی ایسی چیز کا جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کا مذاق اڑائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا کیا حکم؟ جو شخص مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے ذکر کا یا قرآن پاک کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا کیا حکم؟ یہ مذاق توحید کے منافی اور یہ کفر ہے، ایسا کفر جو بندے کو دین سے خارج کرنے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا دین سے خارج، بڑا کفر ہے اور یہ توحید کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ تم نے فلاں بات کیوں کی، فلاں جملہ کیوں کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مذاقن کہا ہے، ہم تو کھیل رہے تھے، ایک ہنسی مذاق کے طور پر. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. ان سے کہو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو. آگے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب تمہیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم یہ مذاق کر کے کافر ہو چکے ہو. لہذا جو شخص بطور خاص ان تین چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یا قرآن پاک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کافر ہے. کیونکہ نصاً ان تین چیزوں کا مذاق جس کو کفر کہا گیا، نصاً ان تین چیزوں کے مذاق کو کفر کہا گیا. اور اس کا ایک واقعہ بھی جو آگے آ رہا ہے پڑھ لیجیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
واتقوا الله إن الله شديد العقاب